بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا وقال تعالی قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضیق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اور پوری دنیا کے تمام انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ خود سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑے صاف لفظوں میں انسان کو متنبہ فرمایا اور اعلان کیا کہ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ لوگوں، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان یہ نہیں چاہتا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، شیطان یہ نہیں چاہتا کہ انسان اور ایمان والے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزارے۔ اس کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ انسان گناہوں میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی زندگی گزارے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان سے بڑا ایک دشمن اور ہمارے ساتھ ہے، اور وہ ہے بزرگوں ہمارا نفس۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شیطان کے بہکانے اور پھسلانے سے متعلق انسان کو متنبہ کیا، اور یہ فرمایا کہ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ کیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں زمین پر بھیجا تھا، تو اسی وقت میں شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، چیلنج کیا تھا گویا، اور یوں کہا تھا لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، گویا ہر طرف سے بہکانے کی کوشش کروں گا، لیکن اگر کوئی انسان، کوئی ایمان والا، کوئی کلمے کو پڑھنے والا گناہوں سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو بزرگوں اللہ تعالیٰ شیطان کے وسوسوں سے اور نفس کے حملوں سے یقینی طور پر اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بڑے بڑے اپنے نیک بندوں کو پیدا فرمایا۔ گناہ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ گناہوں سے معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے کر دیتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ آج انشاءاللہ اسی استغفار پر، معافی پر اور توبہ پر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں کریں گے کہ اگر ہم سے کبھی گناہ ہو جائے، وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، اور ہم اس گناہ سے توبہ کر لیں، اس پر شرمندہ ہو کر معافی مانگ لے، آئندہ زندگی میں گناہ نہ کرنے کا عہد کر لے، تو بزرگوں اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرمائیں گے اور ہمیں اللہ تعالیٰ گناہوں سے معاف فرما دیں گے۔ چنانچہ قرآن کریم میں توبہ اور استغفار کی بڑی بڑی فضیلتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا، جو بندے اللہ تعالیٰ سے گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے بندوں سے میں محبت فرماتا ہوں، اور فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ کہ اللہ تعالیٰ
پاک صاف اور پاکیزہ رہنے والے اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پیار فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سے بہت زیادہ استغفار کی فضیلتیں معلوم ہوتی ہیں۔ احادیث میں جانے سے پہلے ہم قرآن کریم کی سورہ زمر کی ایک آیت کی تفسیر سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرمایا تھا، سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہ اے محمد، اے نبی، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دو جو بندے گناہ کرتے کرتے بہت آگے چلے گئے ہیں، میرے اسپیشل ان بندوں سے کہہ دو جو گناہ کرتے کرتے تھک گئے ہیں، جنہوں نے گناہ کرتے کرتے اپنے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں، اے محمد آپ ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ کہ اے میرے بندو، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے بتلا دو ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ان کو بتلاؤ انہ هو الغفور الرحیم کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ بزرگوں، قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے بڑے صاف طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی انسان سے گناہ ہو جائے، وہ چاہے شرک والا گناہ کیوں نہ ہو، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ کہ اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے، اور شرک کے علاوہ اللہ ہر قسم کے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن مفسرین اور محدثین ان آیات اور احادیث کی روشنی میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان شرک میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، لیکن وہ شرک سے توبہ کر لیتا ہے، عہد کر لیتا ہے کہ زندگی میں کبھی اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے شرمندہ ہو کر سچی اور پکی توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بزرگوں شرک کے گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں، اور معاف فرماتے ہی نہیں بلکہ معاف کرنے کے بعد میں ان بندوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرمانے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، مشکات شریف کی 206 نمبر کی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ کہ وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے کر دیتے ہیں جیسے اس نے زندگی میں کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ترمذی شریف کی بڑی مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء کہ ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں وخیر الخطائین التوابون کہ ان خطا کرنے والوں میں، ان گناہ کرنے والے بندوں میں اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بہت زیادہ پسند آتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو استغفار کی فضیلتیں معلوم ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ان میں سے نمبر وائز میں آپ کے سامنے کچھ شمار کراتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ کہ میں اس بندے کو معاف کر دیتا ہوں جو مجھ سے توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے۔ لیکن بزرگوں، معافی کی کچھ کنڈیشن ہے، کچھ شرطیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان شرطوں میں پہلی شرط یہ ہے کہ وَآمَنَ وہ بندہ ایمان والا ہو، وہ بندہ گناہ کرتا ہو اگرچہ، لیکن شرک والے گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ اگر شرک میں مبتلا تھا تو شرک سے توبہ کر چکا ہو، اس وقت میں جب وہ توبہ کر رہا ہے اس کے دل کے اندر ایمان ہو۔
اس کے اندر ایمان کی دولت ہو اگر وہ ایمان والا ہے، اور فرمایا دوسری شرط یہ ہے وَعَمِلَ صَالِحًا کہ وہ نیک کام کر لے، ثُمَّ اهْتَدَىٰ اور توبہ کرنے کے بعد وہ نیک کام کے اوپر جمع رہے، اسی نیک کام کے اوپر وہ استقامت کی زندگی گزارے اور طے کر لے کہ میں آئندہ کبھی اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اگر وہ بندہ ایمان والا ہے، نیک کام کرتا ہے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے، تو بزرگوں استغفار کا سب سے بڑا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کرنے کے بعد، استغفار کرنے کے بعد گناہوں سے بالکل معاف فرما دیتے ہیں، اور ایسے معاف کرتے ہیں جیسے کبھی ہم سے زندگی میں کوئی گناہ نہ ہوا ہو۔ دوسرا فائدہ استغفار کا وہ ہے جو قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی، سورہ نوح کی آیت نمبر 10۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو، انسانوں کو ایمان کی دعوت دی، ان کو نصیحتیں فرمائی، تو ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی تھی استغفروا ربکم کہ اے لوگو تم اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اپنے رب سے استغفار کرو۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ استغفار کا فائدہ یہ ہوگا یرسل السماء علیکم مدرارا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر موسلا دھار بارش فرمائیں گے۔ اس آیت کی روشنی میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر کسی علاقے میں، کسی ایریے میں بارش نہیں ہو رہی ہے تو اس علاقے اور اس ایریے کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، اس لیے کہ اگر کسی علاقے میں گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس علاقے میں اپنی رحمت کی بارش کو نازل نہیں فرماتے۔ بہت سارے واقعات سے یہ بات معلوم بھی ہوتی ہے کہ جب علاقے کے لوگ باہر نکل کر جنگل میں جا کر صلاۃ الاستسقاء پڑھتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ معافی مانگنے کے بعد میں ان کے اوپر موسلا دھار اور رحمت کی بارش نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے استغفار کا اس سے اگلی آیت میں تیسرا فائدہ یہ بیان فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ کہ اگر تم استغفار کرو گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گے، تو تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم کو مال و دولت عطا فرمائیں گے۔ ہم میں سے ہر آدمی کے دل کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کاروبار اچھا دے دے، ہمارے روزی کے مسائل حل ہو جائیں۔ اگر ہماری یہ تمنا اور خواہش ہے تو قرآن کی اس آیت پر آج ہم نیت کریں عمل کرنے کی کہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے۔ قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم استغفار کرو گے، معافی مانگو گے، توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو مال و دولت عطا فرمائیں گے۔ چوتھا فائدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَنِينَ کہ اگر تم استغفار کرو گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گے، توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو لڑکے عطا فرمائیں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں اس زمانے میں جو اولاد کی طرف سے پریشان ہیں، ان کے بچے ہی نہیں ہوتے، یا اگر ہیں بہت سو کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نرینہ اولاد دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی لڑکا عطا فرما دے۔ اگر کسی انسان کی یہ تمنا ہے کہ اللہ اس کو لڑکا عطا فرمائے، اس کے لیے قرآن کا بتلایا ہوا نسخہ یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگے، استغفار کی کثرت کرے، استغفار کا اہتمام کرے۔ قرآن کہتا ہے کہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ تم کو نرینہ اولاد عطا فرمائیں گے، اللہ تم کو لڑکے عطا فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس سے اگلی آیت میں استغفار اور معافی کا پانچواں فائدہ یہ بیان فرماتے ہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا کہ اللہ تعالیٰ تم کو باغات عطا فرمائیں گے، کھیتیاں عطا فرمائیں گے، اور کھیتیاں ویسی ہی نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ ان کھیتیوں کے لیے پانی کا اور نہروں کا بھی انتظام فرما دیں گے۔ استغفار کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں وسعتیں اور کشادگیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ 5 فائدے وہ ہیں جو قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ نے استغفار اور معافی کے بیان فرمائے ہیں۔
ایک روایت ہے ابو داؤد شریف میں 1518 نمبر کی، جس روایت سے استغفار کے 3 فائدے ایک ساتھ معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار، کہ جو انسان پابندی سے استغفار کرتا ہے، جو انسان استغفار کا اہتمام کرتا ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، استغفار پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعامات عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، کہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی ٹینشن سے بری فرما دیتے ہیں۔ آپ بتلائیے، اس زمانے میں بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، کار بھی ہے، گھر بھی ہے، تمام فیسلٹیز ان کے پاس میں ہیں، لیکن جب وہ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو کسی کو تو ایک ٹیبلیٹ کھا کر کے نیند بھی نہیں آتی، 2 کھانی پڑتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دولت کے اندر اور دنیا کے ساز و سامان کے اندر سکون نہیں ہے بزرگوں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرماتے ہیں کہ سن لو، ہم نے دلوں کا سکون اپنی یاد میں رکھا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان، اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹینشن فری زندگی عطا فرمائے، سکون والی زندگی عطا فرمائے، گھبراہٹ، پریشانی، مصیبت اس کے بالکل قریب نہ آئے، اللہ کے نبی کی حدیث بتلاتی ہے اسے چاہیے کہ وہ پابندی سے استغفار کرے، استغفار کا وہ اہتمام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں دوسرا اور ویسے اگر کاؤنٹ کرے تو 6واں فائدہ استغفار کا یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے باہر نکال دیں گے۔ اگر وہ بندہ کسی ناجائز مقدمے کے اندر پھنسا ہوا ہے، کسی نے اس پر ناجائز بلیم لگا کر کے کسی ناجائز مقدمے میں گرفتار کروایا ہے، اس کو چاہیے بزرگوں کہ وہ استغفار کا اہتمام کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، کہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس ناجائز مقدمے سے، اس مصیبت اور پریشانی سے آپ کو باہر نکال دیں گے۔ کیسے نکالیں گے اس کا واقعہ میں ابھی بتلاؤں گا، پہلے یہ حدیث مکمل کروں۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو بندہ پابندی سے استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا، جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ روزی کیسے عطا فرماتے ہیں، تنگی سے کیسے اللہ باہر نکالتے ہیں، ایک واقعے سے آپ اندازہ لگائیے، اور یہ واقعہ حدیث کی بہت ساری کتابوں میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی اور ان کی وائف، یہ دونوں شوہر بیوی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمارے بیٹے کو دشمنوں نے گرفتار کر لیا اور ہمیں اس بچے کی بڑی فکر ستاتی ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، ہم بڑے پریشان رہتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا بھی کریں اور اے اللہ کے رسول ہمیں کچھ پڑھنے کے لیے وظیفہ بھی بتلائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان دونوں سے، شوہر بیوی سے کہا کہ تم استغفار کا اہتمام کرو، پابندی سے استغفار پڑھو، اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے تمہارے بیٹے کو واپس فرما دیں گے۔ یہ دونوں اپنے گھر آئے اور انہوں نے استغفار کی اہتمام کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ رات میں ان کے بیٹے کے دونوں پیروں میں جو بیڑیاں، زنجیریں پڑی ہوئی تھی، وہ خود سے کھل گئی اور ان کا بیٹا وہاں سے ایک اونٹنی پر دشمن کی سوار ہوا اور اپنے گھر کے لیے روانہ ہوا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ بیٹا ایک اونٹنی پر سوار ہو کر اپنے گھر کے لیے نکلتا ہے تو دشمنوں کے بہت سارے اونٹ اس اونٹنی کی وجہ سے پیچھے پیچھے اس کے چل دیتے ہیں۔ جب یہ اپنے گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ خود بھی خیریت سے اپنے گھر پر ہے اور پیچھے بہت سارے اونٹ اس کی اونٹنی کی وجہ سے اس کے گھر پر ہیں۔ ماں باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ جب صبح ہوئی تو یہ دونوں شوہر بیوی اپنے بچے کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، استغفار کی برکت سے
اللہ نے ہمارے بیٹے کو واپس فرما دیا، لیکن انہوں نے مسئلہ بھی معلوم کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتلائیے، یہ بہت سارے اونٹ ہمارے بیٹے کے اونٹنی پر آنے کی وجہ سے پیچھے پیچھے آ گئے، ہم ان کا کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے اسی حدیث کے ٹکڑے کی طرف ارشاد فرمایا اور یوں کہا کہ استغفار کی برکت سے یہ اللہ نے آپ کو وہ دولت عطا فرمائی ہے جس کا کبھی تم نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ ہے بزرگوں استغفار کا فائدہ۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اگر کوئی بندہ استغفار کرتا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو تصور اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار کا نواں فائدہ یہ ہے کہ ہمارا دل سیاہ ہونے سے بچ جاتا ہے، ہمارے دل میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بڑی مشہور حدیث ہے مستدرک حاکم کی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اس کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ بندہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ استغفار اور توبہ کی برکت سے اس کے دل سے اس سیاہ نقطے کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور اگر یہ بندہ توبہ نہیں کرتا، استغفار کرتا نہیں ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو استغفار کا نواں فائدہ یہ ہے کہ ہمارا دل روشنی سے منور ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہونے سے بچ جاتا ہے۔ 10واں فائدہ استغفار کا یہ ہے بزرگوں کہ انسان مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ اور استغفار کی برکت سے اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرمانے لگتے ہیں۔ ایسی کوئی دعا نہیں ہوتی جو استغفار کی کثرت کرنے والے کی رد ہوتی ہو، ساری دعاؤں کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ کیسے قبول فرماتے ہیں؟ ایک واقعے سے آپ اس کا اندازہ لگائیے۔ آپ نے نام سنا ہوگا، 4 اماموں میں ایک امام ہوتے ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، سنا ہے نام؟ بہت مشہور اللہ والے ہیں۔ یہ جو 4 امام ہیں جن کے فالوورز پوری دنیا میں ہیں، پورے جہان میں ہیں، ان میں سے ایک امام ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ اور مجتہد اور اللہ والے انسان تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنی گٹھری لے کر سفر پر روانہ ہوئے، راستے میں ایک جگہ مغرب کا وقت ہوا تو یہ کسی مسجد میں داخل ہوئے اور مغرب کی انہوں نے نماز پڑھی۔ دل میں ان کے یہ خیال پیدا ہوا کہ میں عشاء بھی اسی مسجد میں ادا کروں گا اور عشاء کے بعد اسی مسجد میں آرام کروں گا، سو جاؤں گا، صبح اٹھ کر کے اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤں گا۔ لیکن جب عشاء کی نماز سے یہ فارغ ہوئے تو اس مسجد کا خادم آ کر کے کہنے لگا کہ بڑے میاں آپ یہاں سے جائیے۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ اللہ والے کون ہیں۔ اس نے آ کر کے کہا کہ میری ڈیوٹی ہے کہ آپ کو میں یہاں سے رخصت کروں اور مسجد کا گیٹ ویٹ بند کروں، آپ جائیے۔ انہوں نے کہا بھائی میں مسافر ہوں، میں رات میں رکنا چاہتا ہوں، صبح نکل جاؤں گا۔ کہ نہیں، مجھے نہیں پتہ، آپ یہاں سے جائیے، میری ذمہ داری ہے مسجد کو بند کرنا۔ چنانچہ یہ مسجد سے نکلتے ہیں اور مسجد سے نکل کر دیکھتے ہیں کہ گیٹ پر ایک نان بائی کی دکان ہے۔ نان بائی کا مطلب آپ سمجھتے ہوں گے، ایک روٹی بنانے والا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں سردیوں کا موسم تھا، آگ جل رہی تھی کہ میرے لیے بہتر یہ ہے کہ میں پوری رات یہاں بیٹھ کر کے گزاروں، ٹھنڈ بھی نہیں لگے گی، رات گزر جائے گی، صبح آگے نکل جاؤں گا سفر پر۔ انہوں نے اس نان بائی سے کہا، اجازت لی کہ بھائی میں مسافر ہوں، چاہتا ہوں کہ رات آپ کے پاس بیٹھ کر آگ کے قریب میں گزاروں، صبح سفر پر نکل جاؤں گا۔ اس نان بائی نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ تشریف رکھیں۔ چنانچہ یہ وہاں بیٹھ گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے فقہائے کرام نے کہ 1 گھنٹہ ان کو وہاں بیٹھے بیٹھے ہو گیا اور یہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتے رہے کہ وہ نان بائی جب آٹا گوندتا ہے تو اپنی زبان سے استغفار پڑھتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جب تنور میں روٹی لگاتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 1 گھنٹے تک جب امام احمد ابن حنبل یہ مشاہدہ کرتے رہے، دیکھتے رہے، 1 گھنٹے کے بعد وہ مسکرانے لگے۔ اس نوجوان نان بائی نے کہا کہ بڑے میاں آپ ہنستے کیوں ہو، مسکراتے کیوں ہو؟
انہوں نے کہا کہ بھائی میں اس بات پر ہنس رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ کام میں بزی ہیں اور آپ اپنی زبان سے استغفار کی کثرت کر رہے ہیں، 1 گھنٹے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ استغفار میں بزی ہیں۔ اس نوجوان سے انہوں نے کہا کہ استغفار کا کوئی فائدہ تجھے کبھی محسوس ہوا؟ اس نے کیا کہا مسلمانوں وہ سنیے۔ اس نوجوان نان بھائی نے کہا کہ جناب میں استغفار کی پابندی کرتا ہوں اور استغفار کی پابندی کا زندگی میں نے یہ فائدہ محسوس کیا کہ میری تمام دعاؤں کو اللہ قبول فرمانے لگے۔ کوئی دعا میری ایسی آج تک نہیں ہوئی جس کو اللہ نے رد کیا ہو اور قبول نہ فرمایا ہو۔ لیکن وہ کہنے لگا اے بڑے میاں میری ایک تمنا اور خواہش ہے، ایک دعا ہے جس کو اللہ نے آج تک قبول نہیں کیا۔ کہنے لگے وہ دعا کیا ہے؟ کہ میں نے سنا ہے کوئی امام ہیں جن کو امام احمد بن حنبل کہا جاتا ہے، بہت بڑے مجتہد ہیں، اللہ والے ہیں، نیک ہیں، میری تمنا اور دعا ہے کہ میں ان کا دیدار کروں، ان سے ملاقات کروں، لیکن میں اپنے کام میں اتنا بزی رہتا ہوں کہ میں چل کر ان کی خدمت میں نہیں جا سکتا۔ امام احمد بن حنبل کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کھڑے ہوئے اور اس نوجوان نان بھائی کو گلے لگایا اور کہنے لگے کہ اے نان بھائی، اے نوجوان، استغفار کی برکت سے تیری آخری دعا کو بھی اللہ نے قبول کر لیا۔ مجھے ہی لوگ امام احمد بن حنبل کے نام سے جانتے ہیں۔ تو بزرگوں میں یہ بتلا رہا تھا کہ استغفار کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ پابندی سے استغفار کرنے لگتا ہے، توبہ کرنے لگتا ہے، معافی مانگنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، اپنا نیک بندہ بنا لیتے ہیں، اور نیک یوں ہی نہیں بلکہ اتنا نیک بناتے ہیں کہ اس کی کوئی دعا رد نہیں فرماتے، ساری دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ استغفار کا 11واں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہونے لگتے ہیں۔ ایک روایت کے الفاظ یہاں تک ہے التائب حبیب اللہ، کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسندیدہ بنا لیتے ہیں، اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور کیسی محبت کرتے ہیں؟ بخاری شریف کا وہ واقعہ آپ نے بہت سنا ہوگا علماء کی زبانی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے یہ بات بیان فرمائی کہ جو آدمی استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے میں یہ واقعہ بیان فرما رہا ہوں۔ آپ نے بتلایا کہ ایک آدمی ہو جو مسافر ہو، سفر میں نکلا ہوا ہو، جب وہ سفر میں چلتے چلتے تھک جائے تو کسی پیڑ کی چھاؤنی کے اندر وہ اپنے اونٹ کو باندھ کر کے آرام کرنے کے لیے لیٹ جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب اس کی آنکھ لگ جائے، اسے نیند آ جائے، کچھ دیر کے بعد میں اس کی آنکھیں کھلے اور وہ دیکھے کہ اس کا اونٹ وہاں سے فرار ہے، بھاگ چکا ہے، کہ اس کو کتنی ٹینشن ہوگی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ جنگل میں ہے، وہاں کوئی مسافر نہیں، پانی کھانے کا کوئی انتظام نہیں، اونٹ پر جو سامان تھا وہ اونٹ لے کر کے چلا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ آدمی ادھر ادھر اونٹ کی تلاش میں نکلے اور جب تھک جائے تو اس کے ذہن میں یہ بات آنے لگے کہ اب تو مجھے مرنا ہی ہے، کیونکہ یہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، بہتر یہ ہے کہ میں ادھر ادھر جا کر کے نہ مروں، اپنے اسی پیڑ کی چھاؤنی کے نیچے مر جاؤں۔ اور یہ آدمی نا امید ہو کر آ کر کے اسی چھاؤنی کے اندر لٹ جائے، اسی پیڑ کے سائے میں لیٹ جائے۔ جب اس کو دوبارہ نیند آئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس کی کچھ دیر کے بعد میں آنکھ کھلے تو یہ دیکھے کہ اونٹ اور سامان وہی موجود ہے۔ آپ تصور کیجئے جو آدمی مرنے کی نیت کر چکا ہو، جو اللہ کی طرف سے زندگی سے بالکل امیدیں چھوڑ چکا ہو، اگر اسے زندگی کی کرن دکھائی دے جائے، اونٹ اور سامان، کھانا پینا وہاں موجود ہو جائے، کتنی خوشی ہوگی بزرگوں۔ اللہ کے نبی نے اس مثال سے صحابہ کو اور امت کو سمجھایا جیسے اس آدمی کو اونٹ کو دیکھ کر کے، سامان کو دیکھ کر کے خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد میں اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اور بزرگوں گناہ ہو ہی جاتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ۔ ہمارا کام یہ ہے کہ گناہ ہو جائے فوراً ہم گناہ سے معافی مانگ لیں۔ بہت سے نوجوان
جو گناہوں میں بہت آگے نکل جاتے ہیں ان کے ذہن میں شیطان یہ تصور بٹھانے لگتا ہے کہ جناب آپ کی کیسے معافی ہوگی، اس لیے کہ آپ نے تو بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ میرے بزرگوں، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت اسی سلسلے میں نازل ہوئی، آپ کو یاد ہوگا مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم لوٹنے کھسوٹنے والے لوگ ہیں، ہمارا کام ہی یہ ہے کہ جب مسافر چلتا ہے تو ہم راستے میں جا کر کے ڈاکہ ڈالتے ہیں اور اس کو لوٹ لیتے ہیں، آپ یہ بتلائیے اللہ کے نبی، کیا اللہ ہم کو معاف فرما دیں گے؟ وہ نا امید ہو چکے تھے۔ اللہ نے قرآن کریم کی باضابطہ اسی سلسلے میں آیت نازل فرمائی اور اللہ نے ارشاد فرمایا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ اگر کوئی بندہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، معافی مانگ لے اور نیک کام کرتا رہے، اللہ اس کو معاف بھی فرمائیں گے۔ اور معاف ہی نہیں، یہاں تک اعلان کیا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے، اللہ تعالیٰ برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم نا امید نہ ہوں، اللہ کی ذات سے یقین رکھیں کہ کتنا ہی بڑا ہم سے گناہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں گے۔ لیکن بزرگوں، معافی مانگنے کے لیے ندامت اور شرمندگی شرط ہے۔ معارف القرآن میں تو میں یہاں تک پڑھ رہا تھا کہ انما التوبۃ الندم، کہ شرمندگی کا نام ہی توبہ ہے۔ یعنی ہم سے کوئی گناہ ہوا اور ہم شرمندہ ہو گئے، ہم نے ارادہ کر لیا آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، اسی شرمندگی پر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ اور بزرگوں، یہ جو بار بار ہم بہت دیر سے سن رہے ہیں کہ استغفار کے یہ فائدے ہیں، استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ یہ بینیفٹ عطا فرمائیں گے، تو ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ استغفار شاید کسی لمبے چوڑے پروجیکٹ کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ بزرگوں، ہم گناہ پر نادم اور شرمندہ ہوں اور نیت کر لے آئندہ گناہ نہیں کریں گے، اسی پر اللہ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ اور اگر ہمیں عربی زبان کے اندر استغفار کرنا ہے تو ہم سمجھیں، احادیث میں اور نصوص میں بہت سارے الفاظ آئے ہیں۔ ایک تو یہ لفظ بڑا مشہور ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ کہیے گا یاد ہو جائے گا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر آپ اس کو چلتے پھرتے پڑھنے لگے یہ سارے فائدے اور بینیفٹ آپ کو ملیں گے انشاءاللہ۔ ایک وہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا تو یہ پڑھ لے یا یہ پڑھ لے۔ اور اگر دونوں سن کر یاد نہ ہوئے، اور ہوئے بھی نہیں ہوں گے بہت سارے بھائیوں کی پہلی بار سن رہے ہوں گے، تو اتنا تو ہم کہہ ہی سکتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے لیے۔ اور ایک بات کا ہم اور اہتمام کریں آج سے، ہم سب مسلمان ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہا کرتے تھے۔ آج ہم نیت کریں کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ ان الفاظ کو کہا کریں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہم اپنی جاب پر نکلے، مارکیٹنگ کرنے نکلے، کسی کام سے نکلے، زبان پر ہم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے رہیں، اور تصور کریں، یقین کریں ابو داؤد شریف کی 1518 نمبر کی روایت پر، جس میں آپ نے 3 فائدے اور بینیفٹ آپ کو بتلائے ہیں کہ اگر آپ پابندی کے ساتھ استغفار کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ٹینشن فری زندگی عطا فرمائیں گے، ٹیبلیٹ اور گولی کھانے کی ضرورت نہیں۔ ڈپریشن میں بھی اگر آپ جا چکے ہیں استغفار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ڈپریشن سے باہر آپ کو نکال دیں گے۔ کسی ناجائز مقدمے میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، اللہ استغفار کی برکت سے باہر نکال دیں گے۔ اگر روزی کی طرف سے ہم لوگ پریشان ہیں، کاروباری پرابلم میں مبتلا ہیں، کسی پیر کے پاس جھاڑ پھونک کروانے کے لیے، لٹنے کھسوٹنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں۔
قرآن کا اللہ کے نبی کا بتلایا ہوا نسخہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم پابندی سے استغفار کریں. اسی کی برکت سے رزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا. یہ استغفار کے چند فائدے ہیں جو قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی استغفار کی کثرت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور بزرگوں، آخر میں یہ بات عرض کرنی تھی کہ یہ جو ہم معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں نمازوں میں، نمازوں کے بعد چلتے پھرتے، کتنی ہی ہم استغفار کر لیں، ان تمام استغفاروں سے اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف فرمائیں گے جو ہم اللہ کی شان میں کرتے ہیں. بندوں کی شان میں جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، جن کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں، یہ اسی وقت معاف ہوں گے جب ہم اس سے معافی مانگیں گے جس کی شان میں ہم نے گستاخی کی. اگر باپ کو ستایا ہے تو جب تک باپ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کریں گے. اگر ماں کا دل دکھایا ہے تو جب تک ماں سے معافی نہیں مانگیں گے اللہ معاف نہیں کریں گے. پڑوسی کو ٹینشن دی ہے، جب تک پڑوسی معاف نہ کر دے اللہ معاف نہیں کریں گے. اس لیے بزرگوں، ہم اللہ سے اس کی شان میں جو گستاخیاں کر چکے ہیں ان سے معافی مانگے، اور جو بندوں کی شان میں ہم سے گستاخیاں ہوئی ہیں مرنے سے پہلے ہم ان سے بھی معافی مانگے، تاکہ جب ہمارا خاتمے کا وقت آئے، دنیا سے جانے کا وقت آئے، تو ہم ایسے ہوں کہ ہمارے اوپر نہ اللہ کے حقوق ہو اور نہ بندوں کے حقوق ہو. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.